الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات، آج کے اس درس میں ہمارے ساتھ بہت ہی اہم حدیث ہے. یہ رمضان کا موقع ہے جس میں ہم بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کچھ چیزوں کو دور کر لینا ضروری ہے. جیسے آپ کے گھر میں آپ اے سی چلاتے ہیں تو آپ کھڑکی دروازے بند کر لیتے ہیں تاکہ اے سی کا فائدہ آپ کو ہو. اگر کھڑکی دروازے کھلے رہیں، جیسے کوئی ڈائبیٹک پیشنٹ ہے دوا یوز کرتا ہے تو وہ میٹھا کھانے سے بچتا ہے تاکہ اس دوا کا فائدہ اسے ہو. ایک طرف سے ہم دوا بھی کھاتے رہیں، شکر بھی کھاتے رہیں، اے سی بھی چلاتے رہیں، دروازے کھڑکیاں کھلے ہوں تو کوئی فائدہ اس کا نہیں ہوگا. بالکل ویسے ہی اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ رمضان کے موقع پر خصوصاً ہر نیک عمل کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کے تعلقات دوسروں سے کہیں کٹے تو نہیں ہیں، کسی سے آپ کی بات چیت بند نہیں ہے، کسی سے آپ کا ریلیشن شپ کٹا ہوا تو نہیں ہے. اسے کیسے آپ ری جوائن کر لیں، اسے جوڑ لیں تاکہ یہ عمل قبول ہو. یہ بہت بڑی بات ہے جو اس حدیث میں بتائی گئی ہے. حدیث کے جو ٹاپک انہوں نے یہاں لکھا ہے، کہا کہ آپس میں بغض و عداوت، دشمنی، دلوں کی دشمنی، یہ چیز مغفرت سے رکاوٹ کا سبب بنتی ہے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے گناہوں کو معاف نہیں کریں گے جب تک ہمارے تعلقات دوسروں سے کٹے ہوئے ہوں. حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفتح ابواب الجنت فی کل اثنین وخمیس. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، وہاں کی رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں اللہ کی نازل ہوتی ہیں فی کل اثنین وخمیس، ہر پیر اور جمعرات کے جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں. فیغفر اللہ عز وجل لکل عبد لا یشرک بی شیئا. اللہ عز وجل ان دو دنوں میں سارے لوگوں کو معاف کرتے ہیں جو مشرک نہیں ہوتے، مشرک کو معاف نہیں کریں گے. باقی جتنے بھی ہیں سب کو اللہ تعالیٰ معاف کریں گے یوم الاثنین و یوم الخمیس، منڈے اور پھر جمعرات کے دن. الا المتشاحنین، سوائے ان دو لوگوں کے جن کے درمیان رنجشیں، دشمنیاں چل رہی ہیں، بات چیت بند ہے. آتے ہیں تو وہ ادھر منہ پھیر لیتا ہے، یہ ادھر منہ پھیر لیتا ہے، ملنا نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بخشیں گے. الا المتشاحنین یقول اللہ للملائکہ، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں ذروہما حتی یصطلحا. 3 دفعہ فرمایا، ریپیٹ کیا. ذروہما، ان لوگوں کو چھوڑ دو، رہنے دو جب تک کہ وہ آپس میں مل نہ جائیں. وہ اپنا معاملہ پہلے طے کر لیں، آپس میں مل جائے، دشمنی بھلا دے، ایک دوسرے سے ملنے لگے، تب تک اسے پینڈنگ میں رکھو. ذروہما حتی یصطلحا. تو ہم لوگ جتنے بھی ہیں، میں اور آپ، میرے بھی بہت سارے دشمن ہیں، آپ کے بھی ہوں گے، جن سے ہم کو کوئی نقصان پہنچا ہے عزت میں، عزت نفس میں، مال میں، صحت میں، دولت میں، تو ہماری بھی بہت ساری رنجشیں ہیں. لیکن یہ حدیث مجھے اور آپ کو تعلیم دیتی ہے کہ ہمیں اپنی رنجشوں کو بھلا دینا چاہیے. کہاں تک؟ علماء نے کہا منیمم آپ مسافہ نہ دیں صحیح، یعنی آپ کے اندر اتنی یہ نہیں ہو کہ ہاتھ ملا دیں، ہینڈ شیک دیں، کم از کم سلام کریں. کم از کم کیا کریں؟ سلام کر لیں. اپنے دشمنوں کو ہی صحیح اچھی نیت سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اگر اتنا بھی کر لیتے ہیں تو اس لیسٹ سے ہم باہر آ جاتے ہیں. اگر سلام بھی ہمارا بند ہے تو پھر ہمارا معاملہ مشکل ہے کہ جمعرات اور
پیر کے دن سارے لوگ بخشے جائیں، بہت ہی مبارک دن ہے، اور ہمارا فائل پینڈنگ میں رہ دیا جائے، بولے اللہ تعالیٰ ذروہما حتی یصطلحا، ان کو رکھ دو جب تک کہ وہ لوگ آپس میں نہ مل جائیں۔ ایک سوال کسی نے کیا کہ ٹھیک ہے، کسی سے ہم کٹ آف کب تک کر سکتے ہیں، تعلقات ہم کب تک کسی سے یہ کر سکتے ہیں؟ کوئی ایسا بھی معاملہ ہے جس میں ایگزمپشنز ہے، چھوٹ ہے کہ کسی آدمی سے ہم اپنا تعلق توڑ لیں؟ شریعت کہتی ہے اگر کوئی بدعتی ہے، فاسق اور فاجر ہے، ایک دم قسم کا مشرک ہے، تو آپ اس سے اپنا تعلق توڑ لے سکتے ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر وہ صحابہ جو جنگ میں نہیں آئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پنشمنٹ کے طور پر کہا تھا کہ ان سے کوئی نہیں ملے 40 ڈیز تک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر دیا۔ یا بیوی کو ادب سکھانے کے لیے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، بیوی کو ادب سکھانے کے لیے 2-4 دن ذرا بات رس کو رہیں گے تو ہو سکتا ہے بیوی سدھر جائے، کبھی اس کا نقصان بھی ہو جاتا ہے، کبھی الٹا بھی ہو جاتا ہے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، یعنی بستروں کو الگ کر دو۔ تو ہجر یعنی بات چیت چھوڑنا کہاں جائز ہے؟ تو عام طور سے کہا کہ کوئی مشرک ہے، بدعتی ہے، فاسق ہے، اس کے حد تک کر سکتے ہیں۔ لیکن کتنے دن تک؟ ایک بات بتائی گئی کہ معمولی کسی آدمی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق جائز ہے، 3 days، زیادہ کسی سے آپ تعلق یہ کر سکتے ہیں کسی وجہ سے 3 دن تک، 3 دن کے بعد آپ اس سے مل جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی مغفرت کرے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارے جتنے احباب ہیں، ہمارے اور آپ کے تعلقات کو اللہ تعالیٰ بہتر بنا دے، ہمارے دلوں سے دشمنوں کو، رنجشوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کدورتوں کو، بغض و حسد کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے، اور اللہ تعالیٰ جب بھی مغفرت کرتے ہیں ہم سب کی مغفرت ہو جائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔